السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 44۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جوں برابر بھلائی ایمان ہو تو وہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ یعنی چونٹی کے برابر بھلائی ہو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ ایک یہودی آپ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب یعنی قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم لوگوں پر اترتی تو ہم اس دن کو جس دن وہ آیت اتری ہے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا، یہ آیت کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اسلام کا دین تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر نے کہا، ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جس میں یہ آیت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ یہ آیت آپ پر جمعہ کے دن اتری جب آپ عرفات میں کھڑے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ ایک شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، پریشانی میں اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہم بھی اس کی آواز سنتے تھے اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے علاوہ کوئی اور نماز تو مجھ پر فرض نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر تو نفل پڑھے تو وہ اور بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو اس شخص نے کہا، تو اور کوئی روزہ تو مجھ پر فرض نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نفلی روزہ رکھے تو وہ اور بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور صدقہ مجھ پر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفلی صدقہ کرے تو وہ اور بات ہے۔ پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور یوں کہتا جاتا تھا، قسم ہے خدا کی، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔